بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 27واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم جو 7 اقسام ہیں 7 اقسام ان میں سے لفیف پڑھیں گے۔ تو شروع میں اصطلاحات میں آپ نے پڑھا ہے لفیف اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں 2 حرف علت ہوں، اور پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفروق اور ایک مقرون۔ لفیف مفروق اسے کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت کے درمیان فرق و فاصلہ ہو، یعنی ایک حرف علت فا کلمہ میں ہے اور دوسرا لام کلمہ میں ہے۔ اور لفیف مقرون وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک عین کلمہ میں ہے اور ایک لام کلمہ میں ہے۔ تو یہ لفیف مفروق کی گردان ہے اسباب ضرب یضرب، اور مصدر ہے الوقایۃ بچانا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ گردان شروع کریں گے۔ لفیف مفروق یعنی جس میں حرف علت کے درمیان فرق ہے، ایک حرف علت فا کلمہ میں ہے دوسرا لام کلمہ میں ہے، یہ باب ضرب یضرب سے ہے۔ تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی: وقا یقی وقایتاً فہو واقن، ووقی یوقا وقایتاً فہو موقی، الامر منہ قی والنہی عنہ لا تقی۔ اور اس کی جو صرف کبیر ہے وہ یہاں پر کتاب میں مکمل دی گئی ہے، صفحہ نمبر 54 پر ہے۔ تو ماضی کی گردان ماضی معروف اس طرح ہوگی: وقا وقیا وقو وقت وقتا وقینا، وقیت وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتن وقیت وقینا۔ اور مضارع معروف: یقی یقیان یقون، تقی تقیان یقینا، تقی تقیان تقون، تقین تقیان تقین، عقی نقی۔ اسی طرح ماضی مجہول، مضارع مجہول اور نفی تاکید بلند اور نفی جہت بلم معروف اور مجہول، اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ معروف اور مجہول، یہ ساری گردانیں مکمل یہاں پر دی گئی ہیں۔ اور امر کی گردان اس طرح ہوگی: غائب میں لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقینا، اور حاضر کے صیغوں میں قی قیا قو قی قیا قینا، اور متکلم لیقی لنقی۔ اور اسی طرح جو امر کی مجہول کی گردان ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، امر کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں بھی موجود ہیں۔ اور نہی کی گردان اس طرح ہوگی: لا یقی لا یقیا لا یقو، لا تقی لا تقیا لا یقینا، لا تقی لا تقیا لا تقو، لا تقی لا تقیا لا تقینا، لا عقی لا نقی۔ اور اسم فاعل واقن واقیان واقون، واقیۃ واقیتان واقیات۔ اور اسم مفعول موقی موقیان موقیون، موقیۃ موقیتان موقیات۔ اور اس میں جو تعلیلات ہوئی ہیں ان کے قواعد وہی ہیں جو معطل کے قواعد ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، یعنی معطل میں مثال کے قواعد اور اجوف کے قواعد اور ناقص کے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے مختلف قواعد اس لفیف کے مختلف صیغوں میں جاری ہوں گے۔ تو یہ کچھ جو اہم صیغے ہیں ان کی تعلیلات یہاں پر کتاب میں دی گئی ہیں۔ مثلا یہ ماضی کا جو صیغہ ہے وقا، یہ اصل میں وقایہ تھا، تو یہ رما جو صیغہ ہے پہلے گزرا ہے ناقص میں، اس میں جو تعلیل ہوئی ہے وہی اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا متحرک ہے ما قبل مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا ہے، وقا ہو گیا ہے۔ اسی طرح وقو جو صیغہ ہے ماضی کا، یہ اصل میں وقیو تھا پر وزن فعلو، اس میں یا متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا ہے، پھر الف کو آگے واو بھی ساکن ہے الف بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا ہے، وقوع ہو گیا ہے۔ اور یہ ماضی مجہول میں جو صیغہ ہے تیسرا صیغہ وقوع، یہ اصل میں وقیو تھا بروزن فعلو، تو یا پر ضمہ دشوار تھا اس لیے قاف کا کسرہ دور کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا ہے، اور پھر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا ہے، وقوع رہ گیا ہے۔ اور مضارع میں یقی اصل میں یوقیو تھا بروزن یفعل یضرب۔ تو مثال میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے یعدو والا کہ واو جب علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آئے تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے تو اس کو گرا دیا ہے، اور پھر جو آخر میں یا ہے اس پر ضمہ دشوار ہے اس کو ہٹا دیا ہے،
تو یقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح تقین یہ اصل میں توقیین تھا، بروزن تفعالین تضربین، تو یہ یعدو کے قاعدے سے اس میں بھی واو گر گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تقیین رہ گیا ہے۔ پھر یا پر کسرہ دشوار تھا، اس کو بھی گرا دیا ہے، تو دونوں یائیں ساکن ہیں، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک یا کو گرا دیا ہے، تقین رہ گیا ہے۔ لم یقی یہ اصل میں یقی تھا، مضارع سے ہی بنا ہے، جب شروع میں لم آ گیا ہے تو جزم کی وجہ سے آخر میں جو حرف علت ہے یا اس کو گرا دیا ہے، لم یقی رہ گیا ہے۔ امر کا جو صیغہ ہے یہ ہے امر حاضر کا صیغہ پہلا قی، تو یہ کس طرح بنا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، تقی تھا مضارع، تو اس سے ہم نے علامت مضارع کو ہٹایا ہے، قی رہ گیا ہے، اور پھر چونکہ امر کا آخر مجزوم ہوتا ہے تو جزم کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا کو بھی گرا دیا ہے، تو صرف قی رہ گیا ہے پیچھے۔ تو اسی طرح یہ جو قواعد مثال میں یا ناقص میں آپ نے پڑھے ہیں، انہی قواعد کی بنا پر مختلف جو صیغے ہیں ان میں تعلیلات ہوں گی، تو آپ یہ جو گردانیں ہیں ساری صرف صغیر بھی صرف کبیر بھی دہرائیں، اور ان کے جو صیغے ہیں ان میں جو تعلیلات ہوئی ہیں، جو قواعد جاری ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ دہرائیں۔ آگے دوسری گردان ہے لفیف مفروق اسباب سمیع یسمعو، تو اس کا مصدر ہے الوجیو، تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہے وجی یوجا وجین فهو واجن ووجی یوجا وجین فهو موجی الامر من ایجا والنہی عنہ لا توجا، تو اس کی جو صرف کبیر ہے مکمل گردانی ہیں وہ اسی طرح ہوں گی جس طرح ہم نے ناقص میں رضی یرضا ناقص کا باب سمیہ پیچھے پڑا ہے، اس کی مکمل گردانی کتاب میں موجود ہیں، اسی وزن کے مطابق اس کی بھی گردانی ہوں گی، رضی یرضا اس کے مطابق وجی یوجا، اور اس میں جو تعلیلات ہیں وہ بھی اسی جو رضی یرضا والی گردان ہے ناقص کی، اس میں جو تعلیلات ہوئی ہیں اس میں بھی وہی تعلیلات ہوں گی اور وہی قواعد اس میں جاری ہوں گی، تو اس کے مطابق آپ اس کو بھی ساری دہرا لیں، یاد کر لیں۔ آگے لفیف مفروق ہے باب حسیبہ سے، الولیو یہ مصدر ہے، صرف صغیر ہے ولی یلی ولین فهو والن وولی یولا ولین فهو مولی الامر من لی والنہی عنہ لا تلی، تو اس میں بھی کچھ جو صرف کبیر میں کچھ گردانیں ہوں گی وہ وجیہ کے مطابق ہی ہیں، جیسے ماضی ہے ولیہ کے مطابق، اور جو مضارع کی گردان ہے یلی، تو یہ جو ہم نے اوپر لفیف کی گردان پڑھی ہے یقی وقع یقی، تو مضارع کی گردانیں اور مضارع سے جو بننے والی گردانیں ہیں وہ ساری وہ اسی کے مطابق ہوں گی جو اوپر ہم نے باب ضرب یضرب پڑھا ہے لفیف، تو یلی اس کے اندر جو تعلیلات ہیں وہ وہی یقی والی ہوں گی۔ اسی طرح جو امر ہے یہ ہم نے اوپر پڑھا ہے قی، تو یہ لی یہ بھی اسی طریقے کے مطابق بنا ہے، وہی قواعد اس میں جاری ہوں گے۔ لا تلی یہ لا تقی کے مطابق ہے، تو یہ ساری گردانیں صرف کبیر اور اس کے اندر جو تعلیلات ہیں یہ وہی ہیں جو اوپر ہم نے پڑھی ہیں، انہی کے مطابق آپ اس کو بھی دہرائیں۔ اس کے بعد لفیف کی دوسری قسم ہے لفیف مقرون، کہ جس میں دونوں حرف علت قریب قریب ہوں، آپس میں ملے ہوئے ہوں، تو اس میں یہ باب ضرب یضرب سے پہلی گردان ہے الطیو لپیٹنا، صرف صغیر ہے طوا یطوی طین فهو طاون وطوی یطوی طین فهو مطوی الامر من اطوی والنہی عنہ لا تطوی، تو اس میں جو گردان ہے صرف کبیر وہ رما یرمی، جس طرح ہم نے پیچھے ناقص میں گردانیں پڑھی ہیں اس کے وزن کے مطابق ہے، رما رمایا اس طرح طوا طویا اس طرح آپ گردان کریں گے، یرمی یرمیانی یطوی یطویانی مضارع والی گردانیں بھی اس طرح ہی ہیں، اور اس میں جو تعلیلات ہوئی ہیں جو قواعد جاری ہوئی ہیں وہ بھی وہی والے ہوں گے جو ناقص میں پڑھے ہیں رما یرمی والے، تو ان کے مطابق ان کی گردانیں بھی آپ یاد کر لیں، اور جو صیغوں میں تعلیلات ہوئی ہیں قواعد جاری ہوئی ہیں ان کو بھی آپ دہرائیں۔ اور لفیف مقرون کا دوسرا باب ہے باب سمیع یسمعو، القوت مضبوط ہونا، تو اس کی صرف صغیر ہے قوی یقوی قوتا فهو قوی وقوی یقوی قوتا فهو مقوی الامر منه اقوی والنہی عنہ لا تقوی، تو یہ بھی جو پیچھے ہم نے ناقص میں گردانیں پڑھی ہیں رضی یرضا، یا اوپر جو وجی یوجا یہ لفیف میں گردان گزری ہے باب سمیہ کی، تو اس کی بھی صرف کبیر اسی وزن کے مطابق ہوگی، تو اس کے مطابق یہ ساری آپ گردانیں دہرائیں،
اور جو اس میں قواعد ہیں وہ بھی انہی جو تعلیلات ہیں وہ بھی انہی قواعد کی بنا پر ہوں گی جو رضیہ یرضا ناقص کے جو قواعد پیچھے گزرے ہیں، تعلیلات گزری ہیں، ان کے مطابق اس میں بھی تعلیلات ہوں گی۔ تو ان قواعد کو بھی دیکھ کر، ان تعلیلات کو بھی دیکھ کر ان میں بھی آپ ساری تعلیلات اور قواعد دہرا سکتے ہیں۔ اور لفیف کی جو دوسرے ابواب ہم نے پڑھے ہیں ان کی کچھ تعلیلات یہاں پر بھی دی گئی ہیں، صفحہ نمبر 60 پر ہیں۔ یوجا ہے، یہ اصل میں یوجا یو تھا، تو یورما میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ بھی اسی میں بھی تعلیل ہوئی ہے۔ اور یلی یہ اصل میں یولیو تھا، یقی کی تعلیلات اوپر گزری ہیں، اس کے مطابق اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ طوا اصل میں طویہ تھا، رما والی جو تعلیلات اوپر گزری ہیں اس کے مطابق اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ یطوی اصل میں یہ یطویو تھا، تو یرمی کی طرح ہے، اور یقوا یقویو تھا، یہ یرزا کی طرح ہے۔ اسی طرح یوجا یولا یطوا یقوا اس کی تعلیل بھی جو پہلے سیغے گزرے ہیں ان کے مطابق ہی ہے۔ ایجا یہ امر کا سیغہ ہے، اصل میں اوجا تھا، تو واو ساکن کو پہلے کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا ہے، ایجا ہو گیا ہے، اور امر کا آخر مجزوم ہوتا ہے تو جزم کی وجہ سے حرف علت کو گرا دی ہے، ایجا رہ گیا ہے۔ اور لی جو امر کا سیغہ ہے یہ تلی سے بنایا گیا ہے، تا علامت مضارع کو گرا دیا ہے اور آخر سے حرف علت کو جزم کی وجہ سے گرا دیا ہے، لی رہ گیا ہے۔ اطوی اصل میں اطوی تھا، آخر سے جزم کی وجہ سے جو حرف علت ہے اس کو گرا دیا ہے، اطوی رہ گیا ہے۔ اقوا اصل میں اقوا تھا، تو آخر سے حرف علت کو گرا دیا ہے، جزم کی وجہ سے اقوا رہ گیا ہے۔ تو ان کے اندر جتنی بھی تعلیلات ہیں وہ ساری انہی قواعد کے مطابق ہوں گی جو پیچھے ناقص کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں، یا لفیف کا جو پہلا باب گزرا ہے وقائقی، اس کے مطابق یہ ساری تعلیلات ہوں گی۔ تو یہ جتنے لفیف کے ابواب پڑھے ہیں ان کی صرف صغیر بھی، صرف کبیر بھی، اور جو ان میں قواعد جاری ہوئے ہیں، جو تعلیلات ہوئی ہیں، وہ ساری آپ یاد کریں۔